بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر حکیم خالد ہرکت دین کے جنم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے کمر درد، کندھوں میں درد، یعنی کہ کندھوں میں کھچاؤ رہتا ہو، پورے جسم میں اعصابی کھچاؤ رہتا ہو، جسم میں تھکاوٹ رہتی ہو، سستی کاہلی رہتی ہو، ڈپریشن کا شکار ہو، جب آدمی سو جاتا ہے تو بے خوابی کی حالت میں رہتا ہو، یعنی کہ سوتا ہے تو فوراً خواب آنے شروع ہوتے ہوں، جسم بے چین رہتا ہو، اور اس کے ساتھ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو اس کا میں نسخہ علیحدہ بتاؤں گا اور اس کے 2 نسخے میں علیحدہ بتاؤں گا۔ آج کی میری ویڈیو میں 3 نسخے ہوں گے جو کہ ان امراض کے لیے ہیں۔ ایک نسخہ تو بہت ہی محنت سے بننے والا ہے، اگر آپ کوشش کریں گے تو بن جائے گا، اگر کسی طبیب کے ذریعے آپ بنوا لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ یہ کسی طبیب سے ہی بنوائیں، کیونکہ یہ نسخہ ذرا مشکل ہے اور اس میں جو اجزاء ہیں وہ تھوڑے سے خطرناک بھی ہیں۔ لیکن اگر اکسیر کا ایک لفظ ہوتا ہے، اکسیر سے بڑھ کر کسی چیز کو رتبہ دیا جائے تو جو آج کا میں نسخہ آپ کو پیش کروں گا اس کو دینا چاہیے۔ ان اجزاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے بہت زیادہ طاقت رکھی ہے، آپ استعمال کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی طاقت اس میں بے حد نوز، یعنی کہ شہوت کا آنا، انتشار پیدا ہونا، مردانگی بڑھانا اور اعصاب کو طاقت دینا، اس کے اندر بہت زیادہ خصوصیات ہیں۔ لیکن آزمائیں گے تو پھر ہی آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں کتنی طاقت ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو یہی نسخہ بتانے چلا ہوں کہ آپ نے یہ نسخہ نمبر 1 ہے، دار چکنا۔ یہ آپ نے 1 تولہ لینا ہے۔ یہ دار چکنا سم الفار اور پارا، یہ دونوں کا مرکب ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے 1 تولہ لیں اور اس کے بعد آپ نے 2 انڈے لینے ہیں دیسی مرغی کے۔ آپ نے 1 انڈے کو تو سینٹر سے اس کو جو ہے وہ برابر کاٹ لیں، اس کی زردی علیحدہ کر لیں اور اس کی سفیدی جو ہے وہ علیحدہ کر لیں۔ دوسرے انڈے کو آپ تھوڑا سا اس کو توڑیں اور اس میں سے جو سفیدی ہے وہ باہر نکال دیں اور اس کے اندر جو 1 تولہ دار چکنا ہے وہ ڈال دیں۔ اس کے بعد جو دوسرے انڈے کی زردی ہے وہ بھی اس میں شامل کر دے۔ اس انڈے میں 2 انڈوں کی زردیاں ہوگی اور 1 تولہ اس میں دار چکنا ہوگا، اور جو پہلے انڈے کا چھلکا ہے وہ آپ نے اس انڈے کے اوپر دے لینا ہے، اور ماش کا آٹا وہ آپ لے لیں، اس میں آپ نے اس کو، یعنی کہ آٹا جیسے پانی ڈال کے آٹا بنتا ہے روٹی بنانے والا، ایسا کر لیں اور اس کے اوپر 1 انگل جو ہے وہ آٹا چڑھا دیں اس انڈے پر، جس کے اوپر دوسرے انڈے کا چھلکا بھی دیا، اور پہلے انڈے کا چھلکا تو اس میں موجود ہے اور دوسرے انڈے کا چھلکا بھی آپ نے اس کو دے دیا، اور اس کے اوپر 1 انگل آپ نے ماش کا جو آٹا ہے وہ دینا، اور اس کو آپ نے دیسی گھی میں بریاں کرنا ہے، یعنی کہ اس کو بھوننا ہے، اور اتنا آپ نے اس کو بھوننا ہے
تاکہ وہ جو آٹا ہے ماش کا وہ زرد ہو جائے، یعنی کہ وہ صحیح طریقے سے پک جائے۔ اس کے بعد جب وہ سرخ ہو جائے تو آپ نے اس کو اتار کے جو اندر دار چکن ہے وہ نکال لیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 انڈوں کی زردیاں لینی ہیں، دوبارہ سفیدی نہیں لینی، صرف زردی لینی ہے۔ وہ کسی بھی آپ برتن میں اس کو ڈال لیں اور وہ جو دار چکنا ہے اس میں پھر دوبارہ بریاں کریں، اور جو بریاں کرتے جائیں حتیٰ کہ 100 مرتبہ آپ نے ان کو بریاں کرنا ہے۔ تو بڑی احتیاط سے کام کرنے والا ہے۔ جب 100 مرتبہ آپ اس کو 2 زردیوں کو، پہلی جو زردیاں جب وہ جل جائے اس کو باہر نکال دیں، اور وہ جو دار چکنا ہے دوسری 2 زردیوں میں ڈالیں۔ اسی طرح وہ کرتے رہے حتیٰ کہ 100 مرتبہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور 200 انڈا جو ہے آپ کا یہ استعمال۔ اس کے بعد آپ نے اس کو بریک پیسنا ہے، بریک پیس لیں، یعنی کہ جب بریک پیس کر اس کو سنبھال کے رکھیں۔ اور اس کی خوراک کتنی ہے؟ صرف 1 چاول، جتنا 1 چاول کو آپ پیس لیں، اور اس پیسنے کے بعد جتنی اس کی مقدار بنے گی آپ نے بھی اتنی ہی اس کی مقدار لینی ہے، صبح لینی ہے مکھن کے ساتھ، اور مکھن آپ نے خوب استعمال کرنا ہے، اور دودھ بھی اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو ناظرین، اس کے جو فوائد ہیں، یہ بدن کو بہت زیادہ توانائی یہ نسخہ آپ کو دے گا، یعنی کہ نہایت ہی بدن کی توانائی کے لیے نہایت ہی مفید ہے۔ اعضائے رئیسہ، اعصاب یعنی کہ پٹھے، اس کے علاوہ عضلات کو طاقت نہایت ہی طاقتور بناتا ہے، اور ان کے افعال کو بہتر کام کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے۔ جن لوگوں کو عام جسمانی کمزوری ہے ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے، ان کو طاقت دیتا ہے، ان کی جسمانی قوت کو بحال کرتا ہے، اور ان کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ جنسی اعضاء جو ہے، جنسی اعضاء کو تحریک دیتا ہے، جسم کو فرحت بخشتا ہے اور اس کو طاقتور بناتا ہے، پورے جسم کے اعصاب کو تقویت دیتا ہے، کمر درد کا ازالہ کرتا ہے، کندھوں میں جو پٹھوں کا کھچاؤ رہتا ہے اس کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ بعد اجما یعنی کہ مباشرت کے بعد، ہم بستری کے بعد جو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اس کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ با کو طاقت دیتا ہے، جو ذوب با کے مریض ہیں اس کے لیے تو بہت ہی فائدہ مند ہے۔ تو ناظرین، یہ نسخہ تھا جو کہ میں نے کافی لوگوں کے فون پر لوگ مجھے کہتے ہیں کوئی ایسا نسخہ بتائیں جو کہ تمام بیماریوں کا حل ہو۔ تو ناظرین، یہ نسخہ استعمال کریں، لیکن وہ لوگ جو ثقافت حس کے مریض ہیں یا صورت انذار کے مریض ہیں وہ یہ نسخہ استعمال نہ کریں۔ وہ کسی طبیب سے مشاورت کر کے پہلے وہ اس کا علاج کرائیں، پھر اس کے بعد یہ، کیونکہ وہ استعمال کریں گے تو ان کی تو پہلے ہی ثقافتیں سے بہت بڑی ہوتی ہے، تو یہ نسخہ استعمال کریں تو اس میں اور زیادہ اس بڑھ جائے گی۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے، بلکہ معدے خرابی کی ہی وجہ سے اعصابی خرابی پیدا ہوتی ہے، اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور دردیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ یعنی کہ یہ اگر آپ معدہ کے لیے بھی ایک نسخہ ساتھ استعمال کر لیں گے تو یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا، بلکہ یہ معدہ کے لیے بھی ہے اور دانتوں کے لیے منجن کا کام بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ، زکام، سر درد کے لیے بھی بہت ہی نسوار اس کے لیے، یعنی کہ جس کو نزلہ ہو، زکام ہو، جیسے نسوار ناک میں آپ ڈالتے ہیں، تھوڑی سی لیں، اس کو سنائیں اور اس کا نزلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، زکام بھی ٹھیک ہو جائے گا اور سر درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ دانت جس کے میلے ہیں یہ بطور منجن استعمال کریں تو اس کے لیے بھی اس کا بہت فائدہ ہے، دانتوں کو مضبوط کرے گا۔
दांतों को सफेद करेगा और मसूरों में जो खून आता है उसको बंद करेगा। ये नुस्खा भी आप लिख लें। नुशादर 2 तोला, छोटी इलायची दाना, छोटी इलायची के दाने लेने हैं आपने, वो भी 2 तोला, 3 तोला कर रहे हैं आप, यानी कि 3 तोला निशादर, 3 तोला छोटी इलायची के दाने और 3 तोला ही आपने नमक लेना है। इसके अलावा मगा, जिसको फिलफल दराज भी कहा जाता है, और ये आपने 1 तोला लेनी है। काली मिर्च 1 तोला, जौ खार 1 तोला और कलमी शोरा 1 तोला। फिर दोबारा नोट कर लें। मुशादर 3 तोला, छोटी इलायची दाना 3 तोला और इसके बाद नमक 3 तोला, मगा 1 तोला, काली मिर्च 1 तोला, जौ खार 1 तोला, कलमी शोरा 1 तोला और पेपरमिंट। ये आपने 3 माशा लेना। पहली जो चीजें हैं ये आपने इसका सूप बना लें। जब सूप बनाने के बाद जो पेपरमिंट है वो बाद में शामिल करें। तो इसकी जो खुराक है ये आपने 3 माशा इस्तेमाल करना। एक और इसका फायदा भी है, खाना खाने के बाद अगर हाजमे के लिए इस्तेमाल करना है तो 3 माशा खाने के बाद इस्तेमाल करें और उसके बाद नीम गर्म पानी पी लें। इसके अलावा कोई मक्खी वगैरह काटती है, शहद की मक्खी या दूसरी मक्खी या बेड़, तो वहाँ पे वर्म आ जाता है। और इस सफूफ का थोड़ा सा, ये सफूफ थोड़ा सा लेकर उस वर्म पर इसको माल दें और उसका वर्म जो है फौरन खत्म हो जाएगा। नादरीन, जो असाबी खिंचाव की वजह से आदमी परेशान होता है, डिप्रेशन भी होता है, उसको नींद नहीं आती, बेचैन रहते हैं, उनके लिए एक तीसरा नुस्खा जो मैं आपको पेश करने वाला हूँ वो ये है कि आप सफ़ेद तेल ले लें। ये आप 25 ग्राम ले लें। खशखास ये भी 25 ग्राम ले लें। मगज बादाम देसी लेने हैं, गलगिती या के दूसरे जिसमें कड़वाहट ना हो, कड़वे नहीं लेने, मीठे बादाम लेने हैं और देसी लेने हैं। ये भी 25 ग्राम ले लें। काले चने भुने हुए ये भी हम 25 ग्राम ले लें। सौंफ ये भी 25 ग्राम ले लें। इसके अलावा खोपरा यानी कि गिरी ये भी आप 25 ग्राम ले लें। मगज कद्दू ये भी 25 ग्राम ले लें। मगज काहू ये भी आप 25 ग्राम ले लें। नादरीन, जिसका यानी कि जितना इन चीज़ों का वजन बढ़े उसके बराबर आप मिश्री डालें, यानी कि ये वजन बढ़ेगा आपका तकरीबन 200 ग्राम, क्योंकि ये 8 अज्जा हैं। अगर 25 ग्राम लेंगे तो ये 200 ग्राम बनेगा और आपने इसमें पूजा मिश्री 25 ग्राम शामिल करनी है और ये बन जाएगा आपका नुस्खा बेहतरीन। यानी कि आप रात को 5 ग्राम लें और सुबह 5 ग्राम लें दूध के साथ। दूध खालिस हो, गुजारी दूध ना हो तो उनको नींद भी सुकून से आएगी। असाब जो उसकी वजह से यानी कि थकावट रहती है, ज़हनी सुकून नहीं है, उसको दिमाग में खिंचाव रहता है, तनाव रहता है और बेखाबी रहती है, ये नुस्खा साथ इस्तेमाल करें। ये तीनों नुस्खे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला जब आप करेंगे तो मुझे ज़रूर ये दुआ में याद रखेंगे। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।